صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید ہے کہ ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے احباب نے مسئلہ معلوم کیا کہ نیا سال منانا کیسا گے، جس کو ہیپی نیو ایئر بھی کہا جاتا گے، اس کو منانا اسلام میں کیسا گے۔ تو دیکھیے محترم ناظرین، تاریخی یا مذہبی یا دینی کسی اہم واقعے کو مدعا بنا کر کے، کسی اہم واقعے کی وجہ سے اس دن کو بطور یادگار منانا اسلام میں درست اور جائز نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے فرمایا تھا کہ اگر کسی دن کو بطور یادگار منانے کا حکم ہوتا تو خاص طور پر اس دن کے لیے ہوتا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو مکمل فرمایا تھا۔ مسلمانوں پر اس دین جیسی بڑی عظیم نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا کہ آج کے دن یہ دین کو مکمل کر دیا گیا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر یہ دینی اور روحانی انعام عطا فرمایا تھا، اور اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی نے جس دن عطا فرمایا ہو، اور اس دن کو منانے کا حکم ساتھ میں نہیں فرمایا گیا ہے کہ اگر حکم ہوتا تو اس دن کو منانے کا حکم کیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور اسلام اور دین میں کہیں بھی اس دن کو بطور یادگار منانے کا حکم نہیں ملتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو یہاں پر سوچنے کا مقام ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا انعام مسلمانوں کو ایک دین جیسا تحفہ عطا فرمایا ہو، اور اس دن کو بطور یادگار منانے کا حکم نہ دیا گیا ہو، تو اس کے مقابلے میں کسی واقعے کو لے کر کے، کسی تاریخی چیز کو لے کر کے، کسی مذہبی چیز کو لے کر کے، کسی واقعے کو اہم مان کر کے اس کو بطور یادگار منانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں کوئی انعام ملی ہے، کوئی چیز تحفے میں ملی ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کو تاریخی و اہم مان کر کے اس کو جشن منایا جائے، یہ اسلام میں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، یہ ہیپی نیو ایئر منانا، اسی طرح برتھ ڈے کرنا، یہ تمام چیزیں غیروں کا طریقہ ہے، یہ تمام غیروں کے طریقے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو کوئی شخص غیروں کے طریقے کی نقالی کرتا ہے، ان کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ 21 سال کے، اسی طرح 2020 یہ گزر رکھا گیا، 2021 یعنی 20 پر ایک آنے والا ہے۔ یہ جو ہیپی نیو ایئر جو منایا جاتا ہے، یہ عیسائی لوگ مناتے ہیں، یہ غیر مسلم مناتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ افسوس کا مقام ہے ان غیروں کے ساتھ مل کر کے کئی مسلمان ایک ایمان والے اس کے انتظار میں رہتے ہیں کب نیو ایئر آئے گا، ہم اس کو پارٹی کے طور پر منائیں گے، باقاعدہ کیک وغیرہ کاٹے جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، امید ہے کہ اس طرح کی حدیث کو سن کر کے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص، جو کوئی قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں اس کا شمار کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے زیادہ سے زیادہ میں دور رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور میں تیسری بات آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ 2020 ہمارا مکمل ہو رکھا ہے، اب 21 آنے والا ہے، تو اس میں ہمارے لیے چاہیے یہی تھا کہ ضروری یہ تھا کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ کے سامنے توبہ کرتے، اللہ کے سامنے مانگتے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ سال عطا کیا تھا، اس میں کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے مہینے ہم نے یوں ہی بیکار گزار دیے، آپ کی یاد کے بغیر ہم نے کتنا سارا وقت ہم نے ایسے گزار دیا گیا۔ اللہ کے سامنے مانگتے کہ اللہ اتنا وقت ہم نے بیکار کر دیا، یا اللہ آئندہ جو سال آنے والا ہے یا اللہ اس کے لیے ہمارے لیے خیر فرما دے، آخرت کا بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ جتنے سال یا مہینے یہ دن جو گزر رہے ہیں، اتنا کہ ہم موت کے آگے جا رہے ہیں، موت کے قریب ہم جا رہے ہیں، اور موت کے قریب جب کوئی بندہ جانے لگتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت کی تیاری کرے۔
اور موت کی تیاری یہی ہے، اور عقل مند بھی وہی انسان مانا جاتا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، یہ عقل مند انسان مانا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو میں دور رکھنا ہے جس کا قرآن میں، شریعت میں، دین میں کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ان کاموں میں اتنا جو قیمتی وقت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا، جس کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اتنے قیمتی وقت کو ان بیکار کاموں میں، ان خرافات میں ہمیں نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ان چیزوں میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا، نماز ہے، قرآن ہے، رمضان کے روزے ہیں، اس طرح حقوق العباد ہیں جو اسلام کی طرف سے ہم پر بتایا گیا ہے، ان چیزوں پہ ہمیں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ لگانا ہے۔ ان چیزوں میں جب وقت لگائیں گے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔